تو یزید کی ایک غلطی نہیں ہے، یزید کا صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین کو شہید کیا ہو، یزید نے تو کعبۃ اللہ شریف کی حرمت کو بھی پامال کر دیا، یزید نے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی شریف کے حرمت اور احترام کو بھی پامال کر دیا۔ ملا کیا؟ اس کو ملا کیا؟ حضرت امام حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ بنوں گا، کبھی نہیں کہا، کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ امام حسین نے کہا ہو میں خلیفہ بنوں گا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا، گدی پر وہ بیٹھو، مسلمانوں کی رہنمائی وہ کرے جو اللہ کے رسول کا جانشین کہلانے کا حقدار ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں کروں گا۔ جب کربلا کے میدان میں مقابلہ ہوا اور اہل بیت اطہار شہید ہو گئے تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یزید کے لوگوں نے ان تمام اہل بیت کے لوگوں کے سر نیزوں میں اٹھائے، جلوس کے طور سے لے کے گئے، یہ ہے سب کے نیزے سروں میں اٹھائے، اور اپنے جنازوں کو تو دفن کر دیا، اور ان کے جنازوں کو جو کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھی تھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا، دفن نہیں کیا، کچل دیا۔ ایک بات تھوڑی ہے۔ اور پھر جو ہوا بعد میں جو ہوا، لیکن یزید نے یہیں پر بس نہیں کیا، ایک امام حسین کو تو اس نے شہید کر دیا، اہل بیت کو تو شہید کر دیا، لیکن مدینہ منورہ میں بہت لوگ تھے جو اس کی بات نہیں مانتے تھے، مکہ مکرمہ میں بہت لوگ تھے جو اس کو نہیں مانتے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے صحابہ کرام۔ کیوں کہ یزید کے بیٹھنے کے بعد شراب کباب عام ہو گیا تھا، دینداری ختم ہو گئی تھی۔ یہی ہوتا ہے نا جب حکومت بدل جاتی ہے نا، جیسے حکومت بدلی حالات بدل گئے۔ امیر معاویہ جب تھے جب حالات اور تھے، یزید جب خلیفہ بن گیا تو حالات اور ہو گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بے دینداری شروع ہو گئی، حرام کاری شروع ہو گئی، لوگ یزید سے پھر گئے۔ اس نے اپنی فوج بھیجی، مدینہ منورہ میں اپنی فوج بھیجی، اور 3 دن کے لیے گورنر نے اجازت دی کہ فوج کو اجازت ہے 3 دن تک قتل عام کر سکتی ہے۔ 3 دن تک مدینہ میں قتل عام ہوا، جو یزید کا بیعت نہ کرے اس کو قتل کر دو۔ 10,000 لوگ، 10,000 جو مومن تھے، مسلمان تھے، ان کو تقریباً ایک تعداد کے مطابق شہید کیا گیا۔ روضہ رسول مسجد نبوی شریف، اس میں فوج نے اپنے گھوڑے باندھے، کئی دن تک اذان اور نماز نہیں پڑھنے دی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ ایک بزرگ ہیں، تابعی ہیں، بزرگ ہیں، وہ بالکل دیوانے تھے، مجذوب تھے اور بنے ہوئے تھے کبھی، تو وہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس بس میں تھا اکیلا۔ کہتے ہیں مجھے لوگ دیوانہ کہا کرتے تھے، مجذوب کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ جب بھی اذان کا وقت آتا تھا روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، روضہ رسول سے اقامت کی آواز آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں جن دنوں میں یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی، ان دنوں میں روضہ رسول کی جو آواز آتی تھی میں نے اس کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر ایسے ہی مکے میں ہوا، یزید کی فوج نے چڑھائی کی، 64 دن 2 مہینے سے زیادہ مکہ مکرمہ میں قتل عام کیا انہوں نے، اور کعبۃ اللہ شریف میں عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے جو صحابی موجود تھے منجنیق لگا کر اس قدر پتھر برسائے کہ پورا کعبۃ اللہ شریف کا جو صحن تھا پورا پتھروں سے بھر گیا، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار ٹوٹ گئی، کعبۃ اللہ شریف کا غلاف جل گیا، کعبۃ اللہ حرم شریف کی دیواریں، مسجد کی دیواریں شکستہ ہو گئی۔ 64 دن تک یزید کی فوج نے حملہ کیا وہاں پر،
لیکن دیکھیے اللہ کا عذاب تو آتا ہے نا. ادھر اس کی فوج مکے پر پتھر برسا رہی تھی، ادھر اللہ کا حکم آیا کہ یزید ہی مر گیا. وہاں سے خبر آ گئی کہ بھئی یزید تو مر گیا. فوج ساری سمٹ کے چلی گئی اور اس کے جو فوج آئی تھی وہ ناکام ہو کے چلی گئی. تو اللہ کا حکم تو آیا نا. تو یزید کی ایک غلطی نہیں ہے. یزید کا صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین کو شہید کیا ہو، یزید نے تو کعبۃ اللہ شریف کی حرمت کو بھی پامال کر دیا. یزید نے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی شریف کے حرمت اور احترام کو بھی پامال کر دیا. ملا کیا؟ اس کو ملا کیا؟ 48 یا 39 سال کی عمر میں تو اس کا انتقال ہی ہو گیا، مر گیا. پیٹ میں درد ہوا، کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں نہیں آیا پیٹ میں درد کس چیز کا ہے. وہ تو موت کا درد تھا نا، وہ بیماری کا درد نہیں تھا، وہ موت کا درد تھا. تڑپ تڑپ کر مر گیا. صرف 38 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 38-39 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ مر گیا. مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا معاویہ اصغر اس کی جگہ پر جانشین خلیفہ لوگوں نے بنایا، بن تو گیا وہ، لیکن اس نے چھوڑ دی گدی. اس نے کہا جس گدی پر اہل بیت کا خون لگا ہوا ہے اس گدی پر میں نہیں بیٹھ سکتا، میں لات مارتا ہوں. پھر وہ بھی گھر میں چلا گیا، وہ گھر میں 6 مہینے کے اندر اندر وہ بھی مر گیا. اللہ کا حکم آیا نا، اللہ کا عذاب آیا نا. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، امام حسین کا نام لینے والے سارے ہیں. یزید پر لعنت برس رہی ہے، امام حسین پہ سلام پڑھا جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرما دیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. انہوں نے کہا وہ تو بادشاہ تھے بھئی، امام حسین کو کچھ چاہیے تھوڑی تھا، وہ تو بادشاہ تھے، وہ تو شہنشاہ تھے، وہ تو ساری دنیا کے مالک تھے. بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، مکمل دین. امام حسین کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو، شریعت پوری سمجھ میں آ جائے گی. دین است حسین، دی پناہ است حسین. دین کی حفاظت اگر کسی نے کرنے میں حق ادا کیا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. سرداد، سر دے دیا. نداد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دینا پسند کیا. حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. سچ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر کسی نے بچایا ہے تو امام حسین نے بچایا. اور آج بھی اگر کوئی اپنے دین کے لیے جان دیتا ہے، اپنے دین کے لیے پریشانی اٹھاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ امام حسین کا فیض اس کو بھی ملتا ہے.